اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہی آیت شریفہ اور یہی حدیث پاک پچھلے مہینے میں نے پڑھی تھی اور اسی موضوع پر بات ہوئی تھی۔ یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، بہت مفید ہے، جتنا کہو اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اس لیے جی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بار بار بیان کریں، بار بار بیان کریں، بار بار بیان کریں، ہر مہینے اسی کا بیان ہو۔ گاہے گاہے باز گفتن قصہ پاری نرا۔ اگر تو اپنے دل کے زخموں کو ہرا رکھنا چاہتا ہے تو وہ پرانے قصے بار بار سنا کر، کبھی کبھی سنا کر، تو محبت کے جذبات، محبت کی صفت، محبت کا داعیہ بار بار بیدار ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مضمون بار بار سنا جائے۔ لیکن پچھلے مہینے کی میں سب باتیں نہیں لوٹاؤں گا، بلکہ جو کچھ باتیں ضرور اور فائدہ مند ہیں، مفید ہیں، بہت ضروری ہیں، میں انہیں بتاؤں گا۔ ان کی تمہید کے طور پر پہلے کچھ باتیں جو پچھلے مہینے آپ نے سنی تھی میں وہ بھی لوٹاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بہت ضروری اور بہت مفید بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں اس پر اکثر و بیشتر کلام نہیں کرتا، لیکن ضرورت محسوس ہوئی اس لیے میں اس کو بیان کروں گا آج۔ اور اس لیے بھی کہ ماشاءاللہ آپ ایک مدت سے، ایک زمانے سے یہ باتیں سن رہے ہیں، تو اگر میں وہ بات کروں جو آج آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ اس کو سمجھیں گے، آپ اس کو ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور پہلے اپنی زبان سے کچھ کہنے کے بجائے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، بڑے سے موٹے سے الفاظ میں اس کا نام لکھا ہوا ہے اصلاحی نصاب۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں جن کو رسالہ کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے رسالے۔ بس یوں سمجھ لو، میرے اپنے اعتبار سے نہیں، جن بڑے بڑے علماء نے یہ ایک جگہ کیے ہیں، یوں سمجھو کہ اسلامی ذخیرے میں
انہیں اس سے اچھے رسالے نہیں ملے جو انسان کی اصلاح کے واسطے فائدہ مند ہوں، اس لیے وہ اس میں جمع کیا۔ انہی میں سے ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے قصد السبیل۔ قصد کے معنی ارادے کے ہیں، اور سبیل کے معنی ہے راستہ۔ اور یہاں سبیل سے مراد ہے اللہ کا راستہ۔ تو جو شخص اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرے اس کے واسطے کچھ ہدایات ہیں۔ ہدایت نمبر 1، ہدایت نمبر 2، ہدایت نمبر 3، ہدایت نمبر 4، ہدایت نمبر 5۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرنے سے بھی پہلے یہ باتیں ہمیں سوچ لینی چاہیے، یہ باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات ہے، وہ کیا؟ انسان کی فطرت اور عادت ہے کہ یہ جلدی نفع جو حاصل ہو اسے پسند کرتا ہے۔ جو نفع جلدی سے حاصل ہو جائے نا، جلدی سے جہاں سے پیسہ نفع مل جاوے، یہ اسے پسند کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی اس طبعی اور فطری تقاضے کا لحاظ فرماتے ہوئے اپنے اعمال میں، اپنے دین کے اعمال میں، اپنی عبادت میں، اپنے احکام میں کچھ دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں جو نقد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے جب وہ بیان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیان کیے، تو علماء صلحاء بھی ان کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ان کو اس طرح بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جیسا کہ دین سے یہی دنیا مقصود ہو، اللہ کی طاعت و عبادت سے یہی دنیا مقصود ہو۔ اور کچھ لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، میں ٹی بی کا مریض تھا، اتنے دنوں سے میرا علاج چل رہا تھا، میں ٹھیک نہیں ہوا، اللہ کے راستے میں گیا، دوائی بھی نہیں کھائی، 40 دن سے پہلے ٹھیک ہو گیا، اور نہ معلوم کس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا اثر ہمارے دلوں پر یہ ہوا کہ ایسا لگنے لگا ہمیں اور عوام کو خاص طور سے کہ اس سارے دین سے یہ دنیا ہی مقصود ہے۔ وہی بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ اب ہم ہر جگہ اسی کو تلاش کرتے ہیں، ہم ہر جگہ اسی کو تلاش کرتے ہیں، جہاں مل جائے وہ پکا فاسق و فاجر، لیکن اللہ والا اس کو ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ والا بزرگ، مادرزاد ولی، نہ معلوم کیا کیا ہم اس کو کہنے لگتے ہیں۔ اور جہاں وہ نہ ملے، اس کے پلے نہیں کچھ بھی ہے بھائی، یہاں سے کچھ نہیں حاصل ہونے کا، یہ اس کے دماغ میں آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اصلاح ضروری ہے۔ میرے دادا پیر حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے اصلاح الخیال، ہمارے مائنڈ کی اصلاح، ہمارے دماغ کی اصلاح، ہمارے خیالات کی اصلاح، ہماری سوچ اور فکر کی اصلاح۔ اگر ہمارے مائنڈ کی اصلاح نہیں ہوگی، ہماری سوچ، ہمارے خیال کی اصلاح نہیں ہوگی، آگے نہیں بڑھ پائیں گے، غلط فہمی میں مبتلا ہو کر چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ جیسا کہ
ایک مشہور قصہ ہے، ایک شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا، کچھ دن رہا، کیا پتہ کتنے دن رہا، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، اور ایک دن حضرت شیخ کی اجازت کے بغیر، ملے جلے بغیر اپنا سامان اٹھایا، بستر کندھے پہ رکھا اور چل دیا۔ حضرت شیخ نے دیکھا تو بلایا، پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نہ علیک نہ سلیک نہ دعا نہ سلام، کیوں چل دیے؟ اگر جی وہ جو سوچ کر آئے تھے وہ ملا ہی نہیں، اس لیے اپنے گھر چلے۔ وہ کیا سوچ کر آئے تھے؟ اجی ہم تو آپ کو بزرگ مان کے آئے تھے، ہم نے بزرگوں والی کوئی بات آپ کے اندر دیکھی نہیں، اس لیے اپنے گھر چلیں بس۔ ہم اتنے دن یہاں رہے، ہم نے آپ کی کوئی کرامت دیکھی ہی نہیں۔ تو حضرت بات کو سمجھ گئے اور فرمانے لگے، اللہ کے بندے تو اتنے دن یہاں رہا، تو یوں بتا میرا کون سا کام سنت کے خلاف تو نے دیکھا؟ اس نے سنا جی سنت کے خلاف تو میں نے آپ کو کوئی کام دیکھا نہیں۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ دیکھو یہ خیالات کا بگاڑ ہے، سوچ سمجھ کا بگاڑ، یہ آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ میرے سامنے لگاتار یہ باتیں آ رہی ہیں، 1-2 آدمیوں کی طرف سے نہیں، اللہ معاف کرے اگر مبالغہ نہ ہو، کم سے کم 100 آدمیوں کی طرف سے آ چکی ہوں گی، جو آئے بیعت بھی ہو گئے، اور پھر 1-2 بار آئے، اجی میں قرضے میں دھس رہا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے دو، مجھے کوئی وظیفہ بتا دو۔ ہم نے کہا بھائی یہ تو ہمارے کو آتا جاتا نہیں، بھائی ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا، بیعت بھی گئی، بیعت بھی گئی۔ ایک صاحب کم سے کم 6 مہینے چکر لگاتے رہے کیرانے میں، وہاں ہفتہ واری تفسیر ہوتی ہے، ہر ہفتے آلے، ہر ہفتے آلے، ہر ہفتے آلے، اور ہر ہفتے اپنے کاروبار، اپنا قرض، اپنا کاروبار، اپنا قرض سامنے رکھیں، نہ یار تیرے کے کچھ پلے ہے، نہ کچھ اسے دیا، آنا چھوڑ دیا۔ اب کہیں راستے گلی میں ملے، دور سے دعا سلام ہو جاوے۔ تو 1-2 نہیں، 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، مبالغہ نہ ہو تو میں قریب کہہ رہا ہوں سینکڑوں آدمیوں سے واسطہ پڑھ لیا۔ تو میرے دل میں تقاضا ہوا کہ میں اپنی وہ بات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت اقدس حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی وہ نصیحت، وہ ہدایت آپ کے سامنے رکھوں۔ کون سی؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے عملیات بڑے مجرب ہیں، پیر صاحب کے جو وظیفے ہیں، پیر صاحب کے جو عملیات ہیں وہ بڑے مجرب ہیں، ضرورت کے وقت ان سے تعویذ گنڈے لے لیا کریں گے، اس لیے بیعت ہوتے ہیں، اس لیے وعظ و تقریر کی مجلس میں آتے ہیں، اس لیے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اور سنیے اگلی، یہ پیر صاحب بڑے مقبول الدعوات ہیں، یہی لفظ لکھا ہے، لیکن یہاں زیادہ تر لوگ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، انگے منہ تے نکلا اور انگے وہ کام پورا ہوا۔ ادھر حضرت جی کی زبان سے نکلا، ادھر وہ کام پورا ہوا، اڑاتے رہے لوگ۔ ہم نے تو کوئی دنیا میں دیکھا نہیں ایسا۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب بڑے مستجاب الدعوات ہیں، مقدمات وغیرہ میں ان سے دعا کیا کریں گے، اور کیا بتاؤں، بس یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب کام اپنی مرضی کے موافق ہو جایا کریں گے، شیخ سے کہیں گے، پیر سے کہیں گے، اور جو ہم چاہیں گے سب کام ہماری مرضی کے موافق ہو جایا کریں گے۔ گویا ساری خدائی پیر صاحب کے قبضے میں ہے، یوں سمجھتے ہیں وہ۔ ہاں، یا ہم خود ان سے ایسی چیز سیکھ لیں گے کہ ہم بھی برکت ہو جائیں گے۔ ہمارے دم کرنے سے، پھونک مارنے سے، ہمارے دم کرنے سے، ہمارے ہاتھ پھیرنے سے مریض اچھے ہو جایا کریں گے، بلکہ ایسے لوگ تو تمام تر بزرگی کا خلاصہ انہی عملیات کو اور ان کے آثار کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے نماز چاہے نہ پڑھتا ہو، آنے والی عورتوں کے ساتھ نہ معلوم کیا کیا حرکتیں کرتا ہو، ہاں 2-4 مرتبہ تعویذ گنڈا لینے سے اپنا کام بن گیا ہو، بس اس کو کیا سمجھتے ہیں، جو میں ابھی بتا رہا تھا، بزرگ ولی اللہ۔ اور بعض تو ہمارے کم فہم کہ صدیق ہے، صدیق کا درجہ حاصل ہے، اور دنیا میں 2 ہی صدیق ہوئے ہیں بس، ایک فلاں یعنی میرا شیخ، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق، اور دنیا میں کسی کو صدیق کا مرتبہ نہیں ملا۔ یہ یاد رکھو، ان چیزوں کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھو، یہ نیت محض دنیا کی طلب ہے، دنیا کی طلب ہے، یہ دین کی طلب نہیں، دنیا کی طلب ہے۔ اس لیے بالکل فاسد در فاسد ہے، بالکل فاسد در فاسد ہے، یعنی غلط میں بھی غلط، غلط سے بھی غلط ہے۔ یہ آگے بھی کچھ اسی سے متعلق بات ہے، اس کو بھی پڑھ کے سنا دوں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کے پاس جا کر ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ انوار نظر آنے لگیں گے، غیب سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں گی، اچھے اچھے خواب نظر آنے لگیں گے۔ یہ بھی حوث ہے اور نافہمی ہے، ناسمجھی ہے۔ آگے بات ذرا لمبی ہو گئی، اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، بات مقصد اور حاصل آپ سمجھ لیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات آپ نے سمجھ لی، اور اتنی آسان ہے کہ خوب سمجھ لیا آپ نے۔ میں پہلے آپ کو اس سے اگلی بات بتاتا ہوں۔ ہر بندے مومن کا یقین ہے کہ سب کچھ اختیار اللہ کو ہے، سب کچھ، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اسی کو اختیار ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ۔ فرشتے کوئی روزی پہنچانے پر مقرر ہے، بارشوں پر مقرر ہے، کوئی روح نکالنے پر مقرر ہے،
وہ محض حکم کے تابع ہے، انہیں کوئی اتنا اختیار نہیں جتنی اڑد پر سفیدی ہوتی ہے، اتنا اختیار ان کو نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق کارروائی کرتے ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بات تو تھوڑی سی اس سے ہٹ کر ہے، لیکن اس میں یہ بات کی تائید ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، اے جبریل، مجھے تمہارا انتظار رہتا ہے، ذرا جلدی جلدی آیا کرو، بار بار آیا کرو، جلدی جلدی آیا کرو۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی علم عطا ہوتا ہے، وحی آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور جبریل کو دیکھ کر دل میں فرحت، قوت ہوتی ہے۔ اے جبریل جلدی جلدی آیا کرو۔ تو حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو تیرے رب کے حکم ہی سے تیرے پاس آتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تب آتے ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ جلدی جلدی آویں دیر سے آویں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہمارے اگلی پچھلی سب چیزوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک بات فرما دی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب تجھ کو بھولنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب تجھ کو بھولنے والا نہیں ہے، وہ تجھے کسی آن نہیں بھولتا۔ میرے دوستو، میں عرض ہی کر رہا تھا کہ فرشتے بھی مامور ہیں، فرشتے بھی مامور ہیں۔ غالباً حضرت خواجہ باقی باللہ کی بات ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی دوسرے بزرگ ہوں، ذہن ذرا سا کچھ اب ایسا ہی ہو گیا ہے، نام کی تعین ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اپنی کوئی حاجت لے کر ان کے پاس آیا، انہوں نے وہی سیدھی سیدھی بات، بالکل سیدھی بات، نہ بہکانے والی ہے نہ لارے لگانے والی، لارے لگانے کا مطلب تو سمجھتے ہو آپ، ہاں، سیدھی سیدھی صاف بات بتا دی، بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بس کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا، تم کون ہوتے ہو؟ ہم کریں گے، ہم کریں گے، یعنی تمہارا تو صرف واسطہ اور بہانہ ہے، کرنے والے تو ہم ہیں۔ تو ان بزرگ پر یہ حال ایسا طاری ہوا، یہ حال ایسا طاری ہوا کہ اللہ رب العزت کے جو الفاظ تھے، جو دل میں آئے تھے، وہ ان کی زبان پر جاری ہوئے، بلاؤ ہم کریں گے، بلاؤ ہم کریں گے۔ تو اگر کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا دعا کرتا ہے یا کچھ اور عمل کرتا ہے، اس میں بھی محض اور محض اللہ ہی کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سمجھے آپ میری بات؟ ہاں، یہ قصہ یاد رکھیے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں، اور اس پر میں نے شاید 2 مرتبہ تفصیل سے آپ کے سامنے واضح کہا ہے، ہماری دنیا کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، ہماری دنیا میں بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری ہوں، ہمارے مقاصد پورے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات کا حل ہو۔ پیارے بھائیوں، اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے
سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو 3 بات بتائی تھی، لکھ لیو، یاد کر لیو، چوتھی نہیں پانے کی، اور ان 3 میں سے ایک کو کم کر کے بھی کام نہیں چلنے کا۔ ہاں، نمبر 1 دعا خوب، یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، دعا خوب۔ اور دوسرا کام، ہر کام بتدبیر حسن، ہر ایک کام اس کے کرنے کا جو اصول ہے، اس کے کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے کرو، تدبیر سے کرو، محنت سے کرو۔ جو کچھ ہوگا ہو جائے گا، اللہ مالک ہے، ارے دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا، اللہ مالک ہے، یہ مت کہا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دھمکا دیا تھا یہ کہنے پر۔ اور تیسری چیز، اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کرو۔ اسی لیے اللہ کی طاعت و عبادت کے ساتھ صحیح تدبیر کر کے، محنت کر کے، صلاح مشورہ کر کے کام کرو، اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو، خوب مانگو، مانگتے رہو، ملے جب بھی مانگتے رہو، اور نہ ملے جب بھی مانگتے رہو۔ کیا کہا میں نے؟ ملے جب بھی مانگتے رہو، اور نہ ملے جب بھی مانگتے رہو۔ نا امید مت ہونا، ساری زندگی نہ ملے پھر بھی نا امید نہ ہونا۔ اول تو یہ کہ مانگنے پر کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے، اور دوسرے یہ کہ ملے یا نہ ملے، لیکن یہ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی حاجت، اس کا سوال پورا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو اس کا مانگنا بہت پسند ہے۔ حدیث پاک ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، عبادت، طاعت و عبادت اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دوسری غرض نہ ہو، کوئی دوسرا مقصود نہ ہو، اور اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مشکلات کے لیے صحیح تدبیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، یہ ہے جینے کا طریقہ، اور یہ ہے اپنی مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ میرے شیخ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تہجد، نماز حاجت پڑھ کر، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر، نماز حاجت پڑھ کر اپنی ہر چیز مانگا کرو اللہ سے، ہر چیز مانگا کرو۔ پیارے بزرگوں، دوستو، اسی طریقے سے اہل اللہ کے پاس صرف اپنی اصلاح کے واسطے اور کوئی دوسری غرض نہ ہو، وہ دعا کریں گے آپ کے واسطے، آپ کے کہے بغیر آپ کے لیے دعا کریں گے، بلکہ وہ خود آپ سے آپ کے حالات پوچھیں گے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کی مشکلات کا جتنا دکھ خود آپ کو، اس سے زیادہ دکھ ان اللہ والوں کے دل کو ہوتا ہے جب وہ آپ کی بات سنتے ہیں، اور وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے نہ بھی کہا ہو جب بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں تب بھی دعا کرتے ہیں۔ جی، آخر پاس بیٹھنے اور آنے جانے کا کچھ تو اثر ہوتا ہے، محبت تعلق تو ہو ہی جاتا ہے، اور محبت تعلق کے اثر میں سے ایک اثر یہ ہے کہ آپ کی تکلیف میری تکلیف، میری تکلیف آپ کی تکلیف، آپ کی خوشی میری خوشی، میری خوشی آپ کی خوشی۔ تو جب آپ کی کوئی تکلیف، آپ کی کوئی ضرورت وہ سنتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں۔ بات پھر کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، وہ ایک موقع پر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کچھ اپنا حال سنایا،
تو حضرت نے ملاقات کے لیے بلایا، بات چیت کرنے کے لیے بلایا، اور فرمایا آئیے کیا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ تو آئیے کیا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ یہ اتنا دکھی دل کے ساتھ تھا کہ مجھے محسوس ہی ہو رہا تھا کہ میرے سے زیادہ تکلیف حضرت کو ہو رہی ہے تھوڑا سا واقعہ سن کر۔ یہ میں آپ کو صحیح اور سچ بات بتا رہا ہوں، اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں کے پاس، اہل اللہ کے پاس آؤ اور ان سے اپنی اصلاح کیا؟ ہم پکے دیندار بن جائیں، پکے مومن بن جائیں، صحیح معنی میں مومن بن جائیں، ایمان کا کامل درجہ ہم کو حاصل ہو جائے، اعمال کا کامل درجہ ہمیں حاصل ہو جائے، اخلاق کا کامل درجہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرتا، نہیں تو پھر اسی پر میں رہ جاؤں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کے واسطہ، اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے ہم سنیں اور اپنی وہ کمی دور کر دیں۔ جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری ایک کمی ہے، ہم وہ کرنے لگیں۔ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری ایک کمی ہے۔ ہم یہاں بات سن کر اور یہاں 24 گھنٹے 12 گھنٹے گزار کر یہ احساس لے کر جائیں کہ ہم یہ گناہ چھوڑ دیں، یہ غلط کام، یہ غلط عادت چھوڑ دیں، یہ ہے اصلاح۔ اس لیے آنا ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اچھی بھی لگی ہوگی، کیونکہ صحیح بات ہے، اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ اس کو پلے باندھیے۔ اب چلتے ہیں، بات وہی ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ کو یاد کرنے والا بندہ، اللہ سے مانگنے والا بندہ ہمیں بننا ہے۔ اللہ کا فرما بردار، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں یہ حدیث پاک ہے یا نہیں، بہت مرتبہ یہ بات رہ جاتی ہے۔ ہاں خطبے میں بہت مرتبہ سنتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ والمواظبۃ علی ذکر اللہ، تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی، اور تم کو وصیت کرتا ہوں پابندی سے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کی۔ تو دوستو ایسا بننا ہے۔ میں نے پچھلے مہینے یہ آیت شریفہ پڑھی تھی، آج بھی پڑھی تھی، اور آج میں مختصر طور پر کچھ بتا کے پھر آگے بات شروع کرتا ہوں۔ ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جب تک یہ صفت انسان کے اندر، مومن کے اندر پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہوتا، وہ مومن کامل نہیں ہوتا۔ خوب سن لو، خوب سمجھ لو، اللہ اور اس کی رسول کی محبت جب تک کامل درجے کی پیدا نہ ہو جائے، عشق کے درجے کی پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید درجے کی محبت رکھتے ہیں، اشد حبا للہ، شدید درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ یاد ہوگا میں نے پہلے یہی ترجمہ کیا تھا، اور پھر ترجمہ کیا تھا کہ مومن اللہ سے عشق رکھتے ہیں، عشق کے درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ ایک میلان قلب ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، پھر ایک اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے جس کو عشق کہتے ہیں۔ تو شدید محبت اللہ سے عشق کا درجہ رکھتے ہیں جی۔ ہاں، ایک وہ دوسری آیت شریفہ پڑھی تھی، کافی لمبی آیت شریفہ ہے،
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. پیارے بھائیوں، اس آیت شریفہ کی، یہ ان دونوں آیت شریفہ کی اور اسی طرح کی یہ دوسری آیت شریفہ ہے قرآن پاک میں، ان کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اللہ اور اللہ کا رسول تیرے نزدیک تیری جان، تیرے مال اور تیری اولاد سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاوے، اس وقت تک مومن نہیں بنے گا. مومن نہیں بنے گا. اس حدیث پاک کے ساتھ کہیں کہیں ایک قصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. یہ حدیث پاک سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے جب غور کیا تو ہر چیز سے زیادہ محبت مجھے آپ کی نظر آئی سوائے اپنی جان کی. مجھے اپنی جان کی محبت آپ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے. پہلے تو میں عرض کر دوں، سب سن لیو، مرید کو اپنی کوئی حالت شیخ سے چھپانی نہیں چاہیے اور ہیر پھیر کر بیان نہیں کرنی چاہیے، بالکل سیدھی صاف بتا دینی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت دکھائی دیتی ہے مجھے، لیکن اپنی جان کی محبت آپ سے زیادہ بھی دکھائی دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قوت سے فرمایا، اے عمر، جب تک تیری جان، تیرے مال، تیری اولاد سے زیادہ تیرے نزدیک میری محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک مومن نہیں بنے گا. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نہیں، آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے، میرے دل میں آپ کی محبت میری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب مومن ہوا تو اے عمر، تیرا ایمان اب کامل ہوا. عمر، تیرا ایمان اب کامل ہوا. میرے دوستو، یہ باتیں سننا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان. اس کے بعد دو باتیں رہ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ محبت کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے، محبت کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے. تو دوستو، محبت کا اونچا مقام اس لیے ہے کہ اول تو محبت اللہ اور اس کے رسول سے خود محبت مقصود ہے، یہ مقصود خود مقصود ہے. اور دوسرے کہ محبت تمام خوبیوں کا ذریعہ ہے، ایمانی کمال، ایمان اور ایمانی تمام کمالات کا ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. کیا کہا میں نے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کا ذریعہ ہے اور ایمانی تمام کمالات کا ذریعہ، تمام ایمانی کمالات، اعمال، سب کا ذریعہ یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. میں نے آپ کو مولانا رومی کے اور دوسرے بزرگوں کے اشعار سنائے تھے پچھلے مہینے،
پچھلے مہینے کی مجلس اٹھا کے دیکھ لینا، میں اب وہ نہیں لوٹاتا۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، بڑا سادہ سا قصہ ہے اور پرانے زمانے کا قصہ ہے، شاید اب تو آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو لیکن آ جائے گا سمجھ میں۔ جی ہاں، ایک مرید شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے، کچھ دیر بیٹھے اور خلاف عادت اونگنے لگے، نیند آ گئی۔ شیخ نے کہا نیند آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا۔ کیا قصہ سنایا؟ اب تو ماشاءاللہ گھروں میں پکے اینٹ کے فرش ہیں، بلکہ ماربل کے فرش ہیں۔ کچھ دنوں پہلے تک تو مکان چاہے پکا ہو لیکن فرش کچا ہی ہوتا تھا، مٹی کا ہوتا تھا۔ اور جب مٹی کا فرش ہوتا تھا تو چوہے بل بناتے تھے، بہت سارے چوہوں، گھر میں بہت سارے چوہے ہو جاتے تھے، پڑوسیوں کے بھی آ جاتے تھے۔ رات کو جب چراغ بند کر دیتے ہیں، بلب بجھا دیتے ہیں، چراغ بند کر دیتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے دیہات کی زبان میں کہہ دوں تو چوہے پورا کھڑدو مچا ہوا ہے گھر میں۔ کھڑدو مچانا سمجھ گئے؟ خوب شور شرابہ کرتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑتے ہیں، کبھی کسی چیز میں گھستے ہیں، کبھی کسی چیز میں نکلتے ہیں، کبھی کھڑکا کبھی دڑکا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تو مرید نے کہا کہ گھر میں چوہے بہت ہو رہے ہیں، رات بھر سونے نہیں دیا۔ آخر جب تنگ آ گیا تو آخر رات میں نے چراغ جلایا اور چراغ کی روشنی میں سارے چوہے بھاگ گئے، تب جا کے کوئی نیند آئی۔ ہو شیخ یہ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے دل میں ایک بات آئی۔ کیا؟ کہ دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جلا لو، سارے چوہے بھاگ جائیں گے۔ غفلت بھی دور ہو جائے گی، مال کی محبت بھی نکل جائے گی، عہدے کی محبت بھی نکل جائے گی، اولاد کی محبت بھی نکل جائے گی، غصہ بھی نکل جائے گا، تکبر بھی نکل جائے گا، سب چیزیں دور ہو جائیں، سب بھاگ جائیں گی۔ تو دوستو صحیح بات یہ ہے کہ جب دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جلتا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک شعر سنایا تھا میں نے پچھلے ہفتے اسی مطلب کا، دیکھو اگر ذہن میں آ گیا تو۔ مرحبا اے عشق، یاد نہیں آ رہا، آئیے مبارک ہو تیرا آنا، ہمارے تمام بیماریوں اور درد کے علاج۔ آئیے تیرا آنا مبارک، اے عشق تیرا آنا مبارک، ہماری ہر بیماری کا علاج۔ میرے دوستو یہ محبت اس لیے سنی۔ ایک بات میں نے آپ کو سنائی تھی، کیا؟ دھوبی کے لڑکے کا قصہ یاد آ گیا ہوگا آپ کے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ عشق اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی عبادت ہوتی ہے، ایسی عبادت عشق و محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔
اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا عشق پیدا ہونے کے بعد جیسی عبادت اللہ کی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں، تمہید کے طور پر میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو ایک اگلی بات بتاتا ہوں، اور دھیان دیجیے۔ یہ دنیا مشقتوں کا گھر ہے، یہ دنیا نامرادی کا گھر ہے۔ کبھی کوئی شخص اپنی ہر تمنا، ہر مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی کوئی شخص ہمیشہ اس دنیا میں آرام و راحت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ نامرادیوں کا گھر ہے، یہ مشقتوں کا گھر ہے۔ یہاں کی نامرادیاں اور یہاں کی مشقتیں بڑی تکلیف دیتی ہیں، انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ یہ تو ہر شخص کو اندازہ ہوگا، ہر شخص کو اندازہ ہوگا، ہمیں بھی اندازہ ہے۔ جب ان مشقتوں کا احساس دل و دماغ پر بڑھ جاتا ہے اور چھا جاتا ہے تو کس طریقے سے ساری جان کا، سارے جسم کی جان نکل جاتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ یہ دل اس درد کو برداشت نہیں کرتا اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ مشقتوں کا گھر ہے، یہ نامرادیوں کا گھر ہے۔ جی، یہ مشقتیں اور یہ نامرادیاں ہم برداشت کریں گے اور ہمارے لیے ان کا سہنا آسان ہو جائے گا جبکہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گا۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، یہ بات کوئی معمولی نہ سمجھو، یہ دنیا کی ہر تکلیف کا علاج آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہر تکلیف کا علاج آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور میں اس کو مدلل کروں گا میں اس کو۔ پہلے آپ کو مولانا روم کا ایک قصہ سناتا ہوں، مولانا روم کا بیان کیا ہوا ایک قصہ سناتا ہوں، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کو، اس سے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ لیلا اور مجنوں کا قصہ ہم بھی اپنی نفسانیت اور اپنے خواہشات کو بھڑکانے کے واسطے، مزے لینے کے واسطے خوب سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ فلم بھی دیکھتے ہو، اللہ والے بھی لیلا اور مجنوں کے قصے بیان کرتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، لیکن ان کی غرض کچھ اور ہوتی ہے، ان کی غرض کچھ اور ہوتی ہے۔ مجنوں کو پتہ چلا کہ لیلا اپنے گھر کے سامنے بھیک بانٹتی ہے فقیروں کو بھیک بانٹتی ہے۔ جانتے ہیں آپ، کچھ لوگ روپیہ پیسہ بانٹ رہے ہیں، کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ تو مجنوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ایک فقیر کا بھینس بھر کر لیلا کے در پر جاؤں گا۔ تو وہ ایک فقیر کا بھینس بھر کے لیلا کے در پر گیا۔ لائن میں لگ کر آ رہے تھے فقیر، ہر ایک کے کٹورے میں کشکول، جس کو کہتے ہیں آپ کشکول، ہر ایک کے کٹورے میں لیلا کچھ ڈال رہی تھی۔ جب مجنوں کا نمبر آیا، وہ بھی قریب گیا، اس نے بھی اپنا ہاتھ، اپنا کشکول لیلا کی طرف بڑھایا
لیلا نے مجنو کو کسی نگاہ سے دیکھا اور مجنو نے لیلا کو کسی نگاہ سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد لیلا نے کٹورا لے کر اس کا پھینک دیا، توڑ دیا، پھینک دیا۔ سب کو نوازا جا رہا تھا، سب کو نوازا جا رہا تھا۔ جب مجنو آتا ہے، کٹورا لے کر، کشکول لے کر پھینک دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، اور مجنو اس توجہ کی بنا پر، وہ خاص معاملہ، خاص برتاؤ جو میرے ساتھ ہوا ہے، اس بنا پر ناچنے لگے تھا۔ مولانا روم نے یہ قصہ لکھا ہے، یہ سچ ہے۔ قصہ سچ ہو یا نہ ہو، لیکن بات سچ ہے، بات سچ ہے۔ کیا آپ نے بات نہیں سنی؟ از محبت تلخہا شیریں شود، سنا کبھی؟ از محبت تلخہا شیریں شود، محبت کی بنا پر کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جاتی ہے، محبت کی بنا پر کڑوی چیز بھی محبت میٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے میرے بھائی، سچ ہے۔ اللہ کی اس محبت کی بنا پر جو اللہ کو بندے سے، بندے کو اللہ سے ہے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو اسی سوچنے سے، صرف اسی سوچنے سے اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، میرے نفع کے لیے جو بھی کچھ ہے، تو وہ سب اس کے لیے آسان ہو جاتا، آسان ہو جاتا۔ از محبت تلخہا شیریں شود۔ میرے دوستو، میں نے محبت کے کچھ فائدے بتائے تھے، محبت کے کچھ آثار گنوائے تھے آپ کو پچھلے مہینے، ان میں سے ایک یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان میں سے ایک بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک لطیفہ ہے، لطیفہ، ایک بچہ سردی میں چھا پی رہا تھا، بڑا سارا گلاس لے رہا، چھا پی رہا تھا۔ اس کا، میں اپنے کانوں سے نہیں بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس کا ایک دوست آیا، بھائی کیا پی رہا؟ وہ چھا پی رہا۔ آج اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، چھا پی رہا۔ اگر بھائی سسرال سے آئی، کیا کہا؟ سسرال سے آئی۔ تو جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ایک تو اس لیے کہ محبوب کی طرف سے ہے، اور دوسرے اس لیے کہ میرے فائدے میں ہے۔ درد کتنا بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سہار اور ایک خوشی ہوتی ہے۔ پلے باندھ لیو، پلے باندھ لیو۔ عصر کے بعد بھی آپ نے اسی طرح کی ایک بات سنی۔ کیا سنا؟ صبر اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ کچھ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ وضو عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، لیکن وضو اپنی ذات میں مقصود نہیں، وضو کے نماز کے لیے مقصود ہے۔ اتنا فرق تو سمجھ گئے نا؟ اسی لیے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، وضو اپنی ذات میں مقصود نہیں۔ یہ صبر اس لیے ہے کہ اس سے خواہشات کچل دی جاتی ہیں، خواہشات نفس دل سے نکل جاتی ہیں، کچل دی جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ ہے۔
اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد، تمہارے مال تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. مال اور اولاد کی ایک خاصیت ہے یہ، اللہ کی طرف سے غافل کرنا. اور جتنی اولاد سے مال سے محبت ہوگی اتنی زیادہ اللہ سے غفلت ہوگی. اب اللہ اولاد کو نافرمان بناتا ہے. سنو، اللہ اولاد کو نافرمان بناتا ہے اور تمہیں وہ قدم قدم پر دکھ پہنچاتی ہے، قدم قدم پر وہ تمہیں دکھ پہنچاتی ہے. یہ اللہ کا انعام ہے تم پر. ایک کیا انعام ہے؟ اولاد کی محبت نکالنے کے واسطے اولاد کی محبت نکالی جا رہی ہے. دیکھو جب اولاد ایسی حرکت کرتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نفع نہیں دے گی، نہ یہاں دے گی نہ وہاں دے گی. یہی حال مال کا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا وہ 99 کے چکر میں 100 کے پھیر میں کیا کہا کریں، جب 50 ہو جائیں تو کہنا بھائی 60 ہو جانے چاہیے پورے. جب 60 ہو گئے تو پھر کیا سوچے بھائی 70 ہو جانے چاہیے. اور پھر تھوڑے دنوں میں کیا کہنے لگے بابا 100 کی گڈی ہو جانی چاہیے. جتنا مال ملتا رہا اتنی مال کی محبت بڑھتی رہی، جتنا مال ملتا رہا اتنی مال کی محبت بڑھتی رہی اور اس کی کوئی حد نہیں. اور جب مال ہوگا، مال کی محبت ہوگی تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. کیا اثرات؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا قرآن پاک کے حوالے سے. اللہ سے غافل، آخرت سے غافل. اب اللہ اس کا الٹا کرتا ہے، دیا چھین لیا، دیا چھین لیا، دیا ہی نہیں. دیا چھین لیا، دیا چھین لیا، دیا ہی نہیں. مال کی محبت دل سے نکال رہا ہے. یہ جو تنگ دستی اور فقر ہے یہ تیرے اوپر ایک انعام ہے، یہ تیرے اوپر ایک انعام ہے اور تیری محبت میں ہے، تیرے دل کو پاک کرنے کے واسطے، غیر اللہ سے پاک کرنے کے واسطے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. میرے شیخ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدر سنایا کرتے تھے ایک قصہ. ایک مرید بار بار شکایت کرتا کہ مال کی محبت، مال کی محبت. حضرت شیخ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک علاج بتاتے رہے. کوئی علاج فائدہ مند نہیں ہوا. کہا گھر میں جو اشرفی کی تھیلی رکھی ہوئی ہے وہ لے کے آؤ. سونے کا جو سکہ ہوتا ہے تو وہ اشرفی کہتے تھے. لے کے آؤ. وہ لے آیا اور تمہارے جیسے مرید نہیں تھے وہ. ہاں ضعیف الاعتقاد، ذرا سی دیر میں عقیدے میں خرابی آ جاوے. مطلب کی ہو تو مان لیں اور نہ ہو تو مانے ہی نہ. کہ چلو میرے ساتھ دریا پر چلو. شیخ بھی ساتھ گئے، دریا پر لے گئے. اس میں سے ایک اشرفی نکالو اور دریا میں پھینک دو. ایک اشرفی نکالی اور پھینک دی. تھوڑی دیر بیٹھے رہے. تو کہا ایک اور نکالو پھینکو. پھر دوسری نکالی اور پھر پھینک دریا میں پھینک دی. ٹھہر جائے. پھر کچھ دیر ٹھہرے رہے. وقفے وقفے کے بعد نکالتے رہے، پھینکتے رہے، نکالتے رہے، پھینکتے رہے. یہ کیا تھا؟ اس مال کی محبت کا علاج.
یہی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ دیتا ہے چھینتا ہے، دیتا ہے چھینتا ہے، اور کبھی دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ نجات اس شخص کے لیے ہوگی الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سب کے لیے ہلاکت ہے، سب کے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، اوندے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ جو سلامتی والا دل لے کر آئیں گے وہی نجات پائیں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ اس دل کو سلامتی والا دل بنا رہا ہے، اور مال اور عہدوں کی محبت، مال اور اولاد کی محبت دل سے نکال رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، محبوب کی طرف سے ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اور یہ اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بتاؤ میرے دوستو، بات تو پرانی ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے، لیکن بار بار سنیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تقوی، اللہ کی فرما برداری، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا، اوصیکم بتقوی اللہ والمواظبۃ علی ذکر اللہ، اور ہمیشہ اپنی حاجت اللہ سے مانگنا۔ یہ بندے مومن کی، بلکہ ولی کی، اللہ کے محبوب کی، اللہ کے ولی کی نشانی ہے، علامت ہے، پکی پہچان ہے۔ یہ پکی پہچان ہے تقوی، اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر، اور ہر چیز اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگنا۔ جی ہاں، یہ محبت ایسی ہے، یہ محبت ایسی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا ذکر، ہر سانس میں اللہ کا ذکر، ہر سانس میں اللہ کا ذکر، ہر سانس میں اللہ کا ذکر، بات بنا بات اللہ کا ذکر۔ بعض قصے میں ناگواری کے ساتھ سناتا ہوں، لیکن اسی لیے کہ اس سے اچھا قصہ ہے۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، نوجوان بیٹا۔ ہمارے پھوپھا ایسے ہی لاپرواہ سے آدمی تھے، بیٹے نے سب کچھ سنبھال لیا، بہت اچھا سنبھال لیا، بہت اچھا سنبھال لیا۔ شاید 18-19 سال کی عمر تھی، اسی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ یوں سمجھو آپ کہ ہماری پھوپھی پاگل ہو گئی۔ اب کہیں بھی کسی چیز کا بھی ذکر آوے، کہیں بھی کسی چیز کا بھی ذکر آوے، اس کو اپنے بیٹے خادم حسین کا ذکر کرنا تھا۔ مثال کے طور پر وہ گھر آئی، میں اپنے کانوں سے بات بتا رہا ہوں۔ اب ابا جی کہتے ہیں ابو، ابو تو تم جانتے ہی ہو، کہتے ہی ہو ابو، اس سال تمہارا عید بہت بڑھیا کھڑا۔ ہاں بھائی، میرے خادم حسین کا بھی عید ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں ابو، ہم تو ابا جی بہت بڑھیا بھینس دیکھ کے لائے، میرے خادم حسین کو بھی بھینسوں کی ایسی پہچان تھی، وہ بھی بہت بڑھیا بھینس لایا کرتا تھا۔ چاہے یہ بات صحیح ہے یا غلط، لیکن بہرحال وہ محبت جو دل میں ہے وہ چاہتی ہے ہر وقت ذکر، وہ چاہتی ہے اللہ کا ذکر۔ جی، بات بنا بات محبوب کی تعریف، بات بنا بات محبوب کی تعریف۔ تو میرے بھائی، آپ 1000 کوششیں کریں، وہ مواظبت علی ذکر اللہ حاصل نہیں ہوتی، اور محبت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، بس خود بخود یہ ذکر چلتا ہے۔ وہ قصہ ختم کروں، گھنٹی بج گئی ہے۔ دید مجنو کسے صحرا نبرد، دید مجنو کسے صحرا نبرد، ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، گفت اے مجنو تو شیدا کیستی، می نویسی نام بیرے کیستی، گفت
مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دم. مجنو جنگل میں تھا، جنگل سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا مجنو انگلی سے ریت پر کچھ لکھ رہا ہے، مٹی پر کچھ لکھ رہا ہے. قریب جا کر پوچھا، اے مجنو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا زمین پر لیلا لیلا لکھ رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. اللہ کی محبت سے ذکر کی کثرت، مواظبت علی ذکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کی پہچان ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پھر کروں گا بیان. آج میں آپ کو ایک بات تو بتائی دی آپ کو، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ایک بات اور بتا دوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی صفات بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کی صفات بیان کی ہے، اور قرآن پاک کی ہر آیت میں قریب قریب اللہ کا کوئی تعریفی نام ملتا ہے. آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. میرے دوستو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ آیت شریفہ چلے گی. تو اللہ کی محبت اللہ کی صفات میں غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے. بس یہ اللہ کی محبت کے، اللہ کی صفات میں غور کرو. اللہ کے نام ان کے ترجمے کے ساتھ یاد کرو. اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ ترجمے کے ساتھ یاد کرو، اور وہ زبان سے کہو، دل سے سوچو. اللہ کی محبت پیدا ہو. اس واسطے کہ یقیناً وہ صفات اللہ کے سوا کسی میں موجود نہیں ہے، کسی میں موجود نہیں. اور وہ صفات یاد کرنے سے، سوچنے سے خود بخود اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی. جی میں نے یہ بات آپ کو اس طرح سمجھائی، لیکن قصے کہانی سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات. سنا قصے کہانی سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. ہاں جب ضرورت ہوتی ہے سنا بھی دیتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معتبر قصہ ہے، من گھڑت نہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سننے والوں کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی، سنا بھی دیتے ہیں. شیخ کا سنایا ہوا ہے اس لیے سنا رہا ہوں. ایک عورت حاتم اصم ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ حضرت میرا شوہر دوسرا نکاح کر رہا ہے، آپ اس کو روک دیجئے، دوسرا نکاح نہ کریں. حضرت شیخ نے کہا بھی کیا حرج ہے اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے؟ اللہ نے تو 4 سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. آگے سنیے وہ عورت کیا کہتی ہے. اگر شریعت اجازت دیتی
تو میں اپنا حجاب اٹھا کر آپ کو دکھاتی کہ میری جیسی حسین و جمیل جس شخص کے نکاح میں ہو اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ یہ سننا تھا کہ شیخ بے ہوش ہو گئے، شیخ بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ ان کا ذہن تو ادھر ہی چلتا ہے، ان کا ذہن تو ادھر ہی چلتا ہے۔ جب ہوش آیا اور پوچھا بے ہوش ہونے کی وجہ، کہ جب اس نے یوں کہا کہ جس کے نکاح میں میری جیسی حسین و جمیل عورت ہو اس کو حق نہیں بنتا وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، جیسا میرا اللہ اور جیسی صفات کا وہ مالک، تو کسی کا حق نہیں بنتا وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اللہ کی صفات میں غور کیجئے، اللہ کی مخلوقات میں غور کیجئے، اسی واسطے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو۔ میرے دوستو، آج بھی میں نے اس اپنے مختصر وقت میں آپ کو وہی بات بتائی ہے جو پچھلے مہینے بتائی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر ایمانی تقاضوں پر عمل نہیں ہوتا، ایمانی کمال پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بعد اتنی جلدی کوڑا کباڑ دل کا صاف ہوتا ہے، اتنی جلدی دل کا کوڑا کباڑ صاف ہوتا ہے کہ اور کوئی دوسری چیز اتنی مؤثر نہیں۔ اور اللہ کی محبت کے بعد وہ ایمانی صفات زہد، توکل، صبر، شکر، خوف، عظمت، یہ اتنی جلدی پیدا ہوتی ہیں کہ اس سے زیادہ کسی دوسری چیز سے پیدا نہیں۔ بس میں آپ کو کچھ بتایا ہے، معمولات کی پابندی یعنی ذکر کی پابندی، مسنون دعاؤں کی پابندی، وہ بھی ایک ذکر ہے۔ اللہ کی صفات میں غور کرنا، اللہ کی صفات میں غور کرنا، اور جو علماء ہیں وہ تو کتابوں میں تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ حضرات کے لیے معمولی سا ایک عمل ہے کیا کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو اور ان کو پڑھا بھی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کمال تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے اولیاء اللہ میں ہمیں شامل فرمائے۔ دعا کیجیے، کچھ نہ کچھ کرنے سے ملے گا، بغیر کرنے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ اے اللہ اگر تو ساری مخلوق کو سمندروں کے برابر بخش دے پھر بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آ جائے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی۔ اے اللہ یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے،
بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے اور دوسری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمانی صفات ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تیری ہر نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تیری ہر نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ایسے اعمال کی رغبت و محبت پیدا فرما جو تیرے قریب کر دیں، ایسے انسانوں کی محبت عطا فرما جن کی محبت تیرے قریب کر دیں۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ 4 جملے آپ بھی لوٹائیے، آمین کے بجائے وہ جملے لوٹائیے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ تیری نصرت کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔
بیماریوں بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ساتھ لیتے ہیں، اس وقت میں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، اے اللہ غیب سے مدد فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو کاروبار کی ضرورت ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اس کے کاروبار میں برکت فرما، ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو نوکری کی تلاش ہے ان کو ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صفات عطا فرما، بہترین قابلیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ بڑوں کی عزت خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما، حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے، ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر سمجھداری اور بیداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو بھی سازشیں بنا رہے ہیں، جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں اللہ ان سب میں ناکام فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اللہ ان کی نصرت فرما، اہل فلسطین کی نصرت فرما۔ اے اللہ وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ان کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ
اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے خصوصاً حاضرین مجلس کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ارتفاعات سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔